ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. الإنسان عنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ حضرات سے التماس ہے کہ سورہ فاتحہ سے قبلہ گاہی الحاج ظفر مرزا مکرم حسین صاحب و اہلیہ جمال نساء بیگم صاحبہ مرحومہ، بسم اللہ بیگم صاحبہ مرحومہ، عسکری بیگم صاحبہ مرحومہ، الحاج مرزا ولایت حسین مرحوم، فاطمہ بیگم صاحبہ مرحومہ، مرزا قائم حسین مرحوم، مرزا حیدر حسین مرحوم، مرزا علیہ قدری مرحوم اور بانیان کے تمام مرحومین کے لیے مدد صاحب فرمائیں. اللہم صل علی صلوات آج موسی رضا کا ماتم ہے آگے پیشوا، آگے پیشوا رویا غریب کر کو بنا آج اسی رہنما رونے والا نہ تھا کوئی جسے پر آج اسی بنوا زہر انگور نے دیا جس کو اس اسیر بنا جو غریب دیار و بے کس تھا اسی لگاشنا آج امام رضا شہید ہوئے، شاہ ہر دو سرا شہید ہوئے، سر کے رنجو بلا شہید ہوئے، کھاکے در لگا چاہے سب غلام روتے ہیں، ہم دے رخصت امام، ہم دے رخصت امام، تاجہ مامون رشید بانی شاہ، دشمن خاندان پیغمبر تھا وہ آمادہ زہر دینے پر شاہ کو،
شاہ کو بھی طلب سن کے شاہ انام گھر سے چلے ہو کے رخصت امام ہو کے رخصت امام جب نظر آئی قبر پیغمبر ہل گیا سینے میں دل مصطفیٰ جا کے لپٹے لحد سے پھر سرور آگی آئے کتاب ایک لہزانہ چین پایا ہوں رخصت ہوئے امام رضا تھا مدینے میں تہلکہ برپا کوئی قدموں سے لپٹا جاتا تھا اور لبوں پر کسی اے شیء اوصیاء خدا پہ اے امام رضا اے امام رضا تہ منازل کو کر کے پھر ایک بار آئے دربار میں شیخ ابرار اٹھا تعظیم شیخ کو وہ مکہ پاس اپنے بٹھا تب کہا شاہ سے یہ وہ مغرور آپ اس وقت تھا آپ اس وقت تھا گھر میں آ کر تڑپ رہے تھے امام ذہن نے کر چکا تھا اپنا کام ہے جو آئی میاں جگر کو تھا تھانا ایک لہجہ یاس تھی بے کسی تھی غربتی میرے مولا پجا میرے مولا پجا اے حمایت یہ باسر اریاں سب جو بے قسمت کرتے ہیں گریا رائے گا یہ نہ جائے گا ایسا ان کو دے گی دعا ان کو دے گی دعا ایک روان ساتھ لائی ہے فاطمہ کی سزا میں آئی ہے فاطمہ ظلم کرتے تھے جشن پر پانی شر بار بار کانپ جاتی تھی سلامی کانپ جاتی تھی سلامی قبر پرچیاں میدان میں کھاتے تھے جو اکبر بار بار مانی کلاتی دی خیم مانی کلاتی دی خیم شامیان شوم کی اللہ رے سنگی دلی مارتے تھے لال کو دے شمر سے بولی سکینہ رحم کر معصوم ہوں
کیوں تماچے ستمگر آج فاطمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا کوثر پاک قافلہ گیا پیاسی سپاہ کا گھر لٹ گیا جناب رسالت پناہ کا خاک اڑیتیاں بھائی تھنی رفیقنا وہ نور ایتے دو بہنیں رونے والے تھیاں دو بہنیں رونے والے تھیاں ایک سے ہم سب کے بعض خلق سے جانے کو رہ گئے سر پیٹنے کو اشک بانے کو رہ گئے اس نوجوان کا داغ اٹھانے کو رہ گئے پیری میں آٹھوں کرے بیٹا کا قبر جو دمین اتقال اتنا نہیں کوئی کہ گرو تو سما عباس نامدار ترائی سے اٹھ گیا پھونکتا ہے قلب جل رہے ہیں سب جگر کے گھاؤ چھڑکو میری ذرا بجو پانی کہیں سے پا چلتے ہوئے دم کے غفلت کی تم کو نیند ہے شبیر کیا کرے میرے طرح کسی گناہ پہ میری طرح کسی گناہ پہ چلایا فوج کو پسر سادنا بکار لوگ گھیر لو حسین کو سب مل کے ایک بار پلٹے پرے سواروں کے لے کر رسالہ دار دو غول باندھیا ایک دمادہ پیر افغانوں میں دیغوں میں بھالوں میں گھر گئے بے قدرتیں برچیاں فضانے جا کے خیمے میں بیووں کو دی خبر ہے میرے خدا دیکھنا کرتا ہے تن سے سر بستر سے اٹھ کے گر پڑے سجاد ناگر خیمے سے نکلی بی بی بچم ملے داداش حضرت زینب کے بہن سے گر کے دوڑتے دکھے میں لوچیں چلاتی تھی ارے میرا بھائی ہے کس طرح لوٹی ہوئی علی کی کمائی ہے کس طرح دریا کے درخت کا طرح ہونے کی جاؤ سے رستہ دے زمین کے
بھائی ہوں، میں اپنے پیارے بھائی سے ملا، میں اپنے پیارے بھائی سے ملا۔ فاتحہ۔ شہید و جاں خدا حافظ اے محمد کی جان، اے محمد کی جان، ہم شبیہ نبی حسین کے لال اکبر اکبر اے علمداری فوج عباس اے علی کے پائمالی غم علم خاسم جاؤ جاؤ شبر کی پھیرنے والی خشک ہونٹوں پر اپنے سر ہو چکی آج ختم مہمانی شیعہ کے مہمان، شیعوں کے مہمان، شان کربلا تیری خدمت نہ ہو سکی، اے گشتہ جفا تیری خدمت نہ ہو سکی، اے جان فاطمہ تیری خدمت نہ ہو سکی، جی بھر کے رو سکے نا گردش نصیب کی مجلس اگلے برس حسین محرم میں آئیں گے، باقی رہی حیات تو یہ غم منائیں گے، اور فاطمہ کے لال پا آنسو بہائیں گے، گھر بھر گئے تو تیار قافلہ گئے شرح مشرق کا جو کربلا کو عباسی باوفالی اکبر نہ جائے، جھولے کو خالی چھوڑ کے اصغر نہ جائے، لے کر برات قاسم بے پر نہ جائے، آئی صدا نہ رو عزادار آئیں گے، پھر اگلے
چین فاطمہ نا آنسو بہاؤ تم میں جا رہا ہوں رو کے نہ مجھ کو رلاؤ تم زحمت نہ ہو تو میری زیارت کو آؤ تم دونوں جہاں میں خوش رہو اور شاہ تم رہو اے شاہ کربلا مولا سلام لو ہم بے قصوں کے والیوں مولا سلام لو اے فاطمہ کے اے فاطمہ کے رخصت یہ آخری ہے دل افگارا ہے مولا سلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا أرجونا ونحنا أخشائنا فلا عاقب إلا مولا فلا مصر إلا بحبه والصلاة والسلام والتحية على سيد الأنبياء ورسله سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا سيدنا مولانا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل على رسول الله العظيم قلوبي وأرواحنا آمين اللهم عجل فرجه وسعد مخرجه وارحمنا من أعمالنا من الصالح ونعوذ بالله تعالى من أميننا إلى قيام يوم ما معه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن باليوم الآخر فليكرم ضيفه صلوات الله عليه اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد چاہیے ضیافت محترم اور موجود ہے ہر کسی زمین ایک زمین کا جو قابل غور ہے اور یہ ہے کہ نئے شرطیات سب جانتے ہیں شرط اور جزا دونوں میں مناسبت ہوتی قرآن سے پڑھایا یہی جاتا ہے اگر مجھے صحیح سبق یاد ہے ان تجرب تم مارو گے ان اکرم تنی اکرم تو تم میری عزت کرو گے اور تمہاری عزت کروں گا اگر ایک لطیف بات یہاں پہ یہ اور ہر شخص کے لیے جزا اور جواب شرط ضروری ہے اور دونوں میں انتظام پایا جاتا ہے اللہ ان کے بعد مواقع مستثنا شرط نہ بھی ہو تو جزا ترک نہیں کی
باتیں سنا رہی ہیں، کر رہے ہو ذکر مولا کی برکت نہیں ہوئی بات کوئی نہیں رہتی. بات سنتے نہیں ہیں اور سناتے نہیں ہیں لوگ. اپنی بہت سناتے ہیں، ادھر ادھر کی بہت سناتے ہیں. اللہ اور رسول کی ادب کی باتیں کم سناتے ہیں. ادب سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان. بٹھاتے نہیں بے ادب کو قریب، یہ سچ بات ہے بے ادب بد نصیب. اب تو بے ادبی کا تو چلن ایسا ہو گیا ہے، سب سے بڑا جو بے ادب ہو سب سے بڑا منفرد محفل ہو جاتا ہے، اور لوگ آگے اس کے جھکتے ہیں، وہ لوگوں کو اپنے آگے چھپا لیتا ہے. خراب ہو تو بن گیا کیا سمجھنا ہے. حالانکہ حدیث میں کہ لوگ اس سے ڈر کے سلام کرتے ہیں تو اس کی پرسش قیامت کے لیے بہت سخت. میں جو بات کر رہا تھا کہ اگر شرط نہ بھی ہو تو جزا کو فراموش نہیں کر سکتا. اس کی مثال یہی سلام. اگر ہر طریقے سے کہتے آپ ہیں ان سلمتنی سلم تو کالی تو یہاں وہ بات نہیں بیٹھے گی. اس حد تک شرط اور جزا میں ربط ہے کہ آپ سلام کریں گے تو میں سلام کروں گا تو جواب میں سلام بات. لیکن اگر کوئی سلام نہیں کریں گے تو آپ کریں گے. تو آپ رسول کی سیرت میں تھا بچوں کو بھی سلام کرتے آپ. آپ بتائیے چھوٹے بچوں کو بھی گزرتے آپ تو سلام کرتے. اور سلام کیا ہے؟ سلامتی کی دعا ہے. ایک رسالے میں پڑھا تھا دنیا میں ہر قوم اور ہر ملت میں ہر جگہ سلام کیسے کیا جاتا ہے. تو نہیں سنا سکتا میں سنا ہوگا موضوع ایک رہتا بول دیجیے. بعض جگہ منہ سے بھی بولتے ہیں اور بعض جگہ منہ سے بھی نہیں بولتے. وہ کیسا سلام جھک جاتے ہیں سلام یوں کر دیتے ہیں سلام. یہ تو صرف ہم کے دنوں کی حد تک کرتے ہیں. جیسے عاشور بجائے سلام کیے ہم جھک کے عظم اللہ اور یہی ہر ایک کی مصیبت کے وقت جا کے کہیں انا للہ راجعون پہلے اور اس کے بعد عظم اللہ حضورنا بصابنا بالحسین علیہ السلام. کسی کو یاد نہیں رہا خدا مصیبت مصیبت حسین ابن علی کے صدقے میں آپ کو سب زمین دے ہم ان کی مغفرت کریں. دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں اور تسلیت بھی. اور کسی کو الفاظ کہنے میں تکلف ہوتا ہو تو قاضی صاحب مصیبت سے گلے بھی مل لے کچھ نہ کہے الٹی سیدھی کہنے کے بجائے تو وہ بھی ہدایت آتی ہے. شریعت نے کہا صاحب مصیبت اگر اپنے چاہنے والوں کو دیکھ لیتا ہے تو اس میں بھی تم کو تعزیت کا ثواب تسلیت کا ثواب الفاظ کی ادائیگی کوئی شرط نہیں. آپ کہیں گے کسی بات پہ ثواب کیوں مل رہا ہے؟ تو اس کو تسلی یہ ہوتی ہے کہ میرے پر مصیبت آئی تو میرے کو پوچھنے والے آئے. میں صاحب کا رکھ نہیں دے رہا ہوں. حالانکہ اتنا کہنا بھی صرف مزاداروں جاننے والوں کو بھی کافی. پہلا شریعت تعزیت کا ثواب اس پہ نہیں دیتی. صاحب مصیبت اگر اپنے چاہنے والے عزیز دوست کو دیکھ لیا تو اس سے بڑی تسلی ہوتی ہے. میرے پہ مصیبت پڑی تو کیا میری مصیبت کو ہلکا کرنے والے جن کی صورتیں دیکھنے سے مجھے تسلی ہو رہی ہے. کون سے کس کو رست گاری ہے آج وہ کل ہماری باری ہے. شاعر بھی بہت ہوشیار ہے جو شعر کرتی میرے سامنے بیٹھے ہیں. فرق یہ ہے ایک کی داڑھی بڑی ہے ایک کی داڑھی چھوٹی ہے. شاعری کرتے کرتے ایک کی داڑھی چھوٹی ہو گئی. ارے بولا بھائی آپ کو آپ استاد کا سایہ ہو گیا ہے. دیکھیے میں شاگردوں کو بھی نہیں چھوڑتا ہوں. یہ جو ڈال تو جب دیکھو کسی نہ کسی کے اوپر پرسنل اٹیک کرتے ہیں. ارے آپ تو کسی پہ نہیں کر رہا بھائی میرے شاگردوں کو کچھ کر رہا ہوں. وہ بھی گوارا نہیں ہے. علم دین پہ تو عمل ہونا چاہیے اس کے اوپر. تو آپ بولیں کھیتی رکھنا کیا تھا کھیتی رکھنا ارے وہ تو چھاڑیے
جاؤ آخر والا ہوتا ہے بعض کہنے ایسی فضول بات لکھی ہے فقہ کی کتاب بننا ان کی وہ دہرانا بھی عجیب بات دکھتی ہے بچوں کو نہیں کیا بولے کتاب جتنی چاہے پڑھاتے چلے جاؤ وہ لوگ ہیں جو بال کاٹتے ہی نہیں تو بات غلط ہے دیکھیے آپ سمجھ گئے ہمارے بزرگ ہم وقت پورے بدن کے بعد چھوڑ دیتے کون جائزہ لیتے نہیں گا کہاں کے بعد چھوٹے ناخر والا ہوتا ہے وحشتناک صورت رہتی ہے اور وہ بھی ہوشیاری کر لیتے سو اکٹھا کر کے جالی والی کچھ تو بھی لگا لیتے یا کچھ وہ ایسے چیزیں لگا لیتے ہیں جو داڑھی چپک جاتی ہے تو یہ بھی یاد رکھیے یہ باتیں میرے مجلس میں کتنا کچھ رہتی ہیں ضرور داڑھی کی حد یہ ہے کہ اس پر لٹکنے کا اقدام تو اللہ پھر وہ درخت جیسے پارمیاں لٹکتے ہو ویسا لٹکنا چاہیے وہاں بات نہیں ہے ایسا نہیں ہے لٹکنے کا اطلاع کیا 1 انچ آدھی انچ بول گیا لٹکنے کا اقدام ہو جاتا ہے اور اگر اتنی باریک کر دیا قیمہ بھی اتنا باریک نہیں ہو رہا مشین پھر اس کے بعد بھی بول دیکھیے اللہ میں داڑھی تو چھوڑا ہوں کیا بات ہے ارے بھائی صاحب ہاتھ لگا کے دیکھو تو کچھ نہیں لگ رہا ہے سیکھنے کا کیا سوال پیدا ہو 40 قدم سے دکھنا وہ 40 دن سے دکھنا وہ 40 آنکھ 22 سے دکھنا 40 عمر سے دکھنا یہ سب کرو البتہ فقہاء کے نزدیک رخسار کے بعد نکالنا بعض کے پاس جائز ہے اور بعض کے پاس جائز نہیں ہے چنانچہ آئے کوئی کی تقلید میں جو ہے انہوں فرینچ کٹ داڑھی رکھ سکتے ہیں سعودیوں کی طرح ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسے نابالغ نہیں صرف یہاں سے بالغ ہم لوگوں کو یہ سہولت تھی اور ہم لوگ نہیں کرے بھائی اس کو اب ہمارے سیستانی والے وہ دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں دوسرے تو جو جی میں آیا کرنے کر کے بول دیتے ہم تو کسی کو نہیں مانتے اجی آپ اپنے آپ کو نہیں مانتے دوسروں کو کیا مانتے ہو رہے اپنے آپ کو مانتے تو ممبر پہ نہیں آتے تھے آپ تو بھائی کبھی ڈالتے رہے ہمیں ارے اس کے ہاتھ میں چھوڑی بچانے والی داڑھی پر لٹکنے کا اقدام ہونا چاہیے بس اتنی اب میں اپنی داڑھی کو مثال کہیں کہ اس کو نہیں کیونکہ آپ کی گزر گیا تو اس لٹک گئی اور بڑے ہونے کی حد کیا ہے وہ بیکار پتا نہیں چلتی سو نام گاڑی بڑھتی سو نام گاڑی ایک ایک محاورہ بنا لیا ایسا نہیں بڑھنا بڑھنے کی حد بتائی گئی 1 مٹھی اور بعض روایت میں 2 انگل ایسے نہیں ایسے اب اس کے بعد میں جو بڑھتی ہے وہ جہنم کا ایندھن یہ بھی یاد رکھیے داڑھی رکھنے کا کو ملا اور ان کے مرحوم کی سارے سواب مجلس محترمی معظمی الحاج الزوار اللہ مکرم سن صاحب وہ بزرگار پہنچاتے تھے میرے اب وہی ان کی اولاد میں حضور قادم بھائی میں بات رہی اب ذرا کچھ رنگوش ہو گئے اور میرے ایکشنوں سے سمجھ سکتے ہو میں کیا بولوں وہ چاہتے تھے اور چونکہ ماشاء اللہ ان کو عدالتی معلومات بہت تھے سوالات بہت عجیب عجیب انداز میں کرتے تھے اور اسی وقت میں تو ضائع کرتے تھے وہی سوالات پوچھتے تھے اب جو بھی آتی ہے تازہ تازہ ہے اور اب 87 کی بات ہے اس سے پہلے بھی جب کبھی میں آج موقع میں خدمت انجام دیتا 76 سے 80 تک بنارس میں رہا آج کل عمر سے بولنا ضروری ہو گیا کچھ لوگ اس کو داخلے آپ کے جو ہے ذاکری سمجھنے لگے لیکن کہاں سے پڑھ کے آئے کہ پتا نہیں اور سفروں بھی گنا دینا میں سفروں میں نہیں گناتا سفروں میں کہاں سے کیا کیا ملا وہ نہیں گنا ارے میں یہاں گیا میں وہاں گیا ارے آؤ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو جہاں چاہے وہاں جاتے ہیں جو بے پرکی ہے اس طرح تو پھر پردہ کیا ہوگا ہوتا ہے تو اگر یہ کہے آپ تو اسلام کرے گا تو میں کروں گا کرے یا نہ کرے اسلام کا زیادہ ثواب ہوتا ہے بنسبت جواب دینے کی یہیں سے بات سمجھ لیجئے کہ شریعت نے واجبات کا ثواب کم رکھا ہے مستحبات کا زیادہ رکھا ہے جیسا کہ ڈیوٹی کی تنخواہ کم ملتی ہے اور اوور ٹائم کی جتنے گورنمنٹ ضرورت ہے یہ فیصل بھائی کی اشارے کو دیکھ کے سمجھ جائے گی فیصل بھائی مسکرا رہے
حالانکہ گورنمنٹ سروینٹ آپ لوگ نہیں ہیں, ہم لوگ گورنمنٹ سروینٹ. باقی دنیا میں جو سروس کریں وہ پرائیویٹ ہے. کون سی بھی گورنمنٹ بن دو, اور سب سے بڑے بیوقوف کی گورنمنٹ کیا نام ہے, اسٹیٹس میں. تاریخ امریکہ میں ایسا بیوقوف نہیں ہے. وہیں کے بھی بولتے ارے آپ 1400 سال کے بعد میں سمجھ رہے ہیں کہ سب سے بڑے بیوقوف بھی چن لیا جاتا ہے. آج ہم 1400 سال سے سمجھاتے آ رہے ہیں. ارے اجماع سے جو بھی سنتے ہیں چنتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. کوئی دین کا خرابہ کرتے ہیں, کوئی دین اور دنیا دونوں کا خرابہ کرتے ہیں. وہ کریسچن کو مست جرا رہبری جو خود گمراہ ہو دوسروں کی کیا رہبری کرے گا. تو میرے عزیزوں اور بزرگوں یہ سب باتیں اپنے مقام پر آ گئی. بات کی شرط اور جزا کی. شرط یعنی اگر تم ایسے کرو آپ سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ کل ہماری باری ہے. ان کی شعر بہت دلچسپی ہے, خرمین تعلق سے مشہور ہے. نمبر پہ آتے جب کا شعر ہو جاتا ہے. آواز تو ہوتے بھی ہیں, برادر مدد اچھی فرمائے, ان سے پوچھتے ہیں میرے سے بڑے سے بھی, اللہ سب کو سلامت کر کے سو ہے. لیکن یہ ماشاء اللہ زیادہ فکر ہے. اللہ کا شکر ہے میرے بچوں کو چچاؤں کی عادت بہت اچھی ہے. اور تو میں نے سمجھ نہیں جا سکتا جتنے وہ لوگ جاتے ہیں اور پہنچتے برابر ماشاء اللہ. یہ کرونا ورونا کچھ نہیں رہا, کرونا تو کھیلونا ہے. فرش ادا کے باہر کب رہنا ہے آپ دیکھیے, کیونکہ باہر کی فضا میں خالص مومنین نہیں ہے. یہاں مومنین اور فرش ادا. ارے ذکر اسی کا ہے جس کے نام سے خاک کی شفا ہے. تو ہوا میں کیسے شفا نہیں ہوئی. ایک مذاکر سے یہ پوچھا گیا, گزر گئے وہ بہت مشاق تھے اور خطیب اعظم سے مشہور تھے. آپ لوگ تو سمجھ گئے نہیں. اعظم بولے تو ادھر کو جاؤ بھائی, اعظم پورے میرے اس وقت خطیب ہے. آپ تو ٹائٹلہ بھی جا رہے تھے, اس کے لیے تو اس سے دے دو. اعظم پورے تو خطیب اعظم نہیں بھائی, خطیب اعظم تھے. اور ان سے پوچھا گیا یہ کیا باتیں دیکھیا لوگ جہاں چوطرف دروازے میں بس اشارے کرتا ہوں, ایسے اسکول باتیں کچھ کے کہنا بھی نہیں چاہیے. ایسے لوگ ابھی کیا کھانا گئے ہوئے ہیں, میں بھائی کہنے گیا ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر. اپنے گروپ کے لیے میں دعویٰ نہیں کر سکتا. گروپ جب سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. ایسے گھر میں درخت بننے پائی. میری نانی اور میری دادی بڑے وقت ماسک کے آتی تھے, مستقبات نہیں چھوڑ دیتے ان سے. اور انہوں نے ان کو اس وقت احکام بتائے جبکہ ہم مرتباً احکام پڑھتے نہیں تھے. بعد میں پڑھنا شروع کیے بچپن سے. اوقات کو سماعت کس طرح پہچاننا وہ سکھاتے تھے, ہم بتاتے تھے. اب ادھر جا کے دیکھ کے آؤ نماز کا وقت ہوا یا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو ہم قبل دوست سے اللہ کا شکر ہے کہ نماز کے لیے آتی ہیں اور احکام کے لیے پابند ہیں. اور بڑی بڑی کتابوں میں ہم کو وہ ملا جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو زبانی بتایا. اس سے پتہ چلتا ہے ان کے بزرگوں نے ان کی کیسے تربیت کی. پہلے کا دور یہ ایسا تھا کہ بچوں کو دین پہلے سنا سکھایا جاتا. حکم بھی بچہ جب کہنے لگے پہلے اللہ کا نام سکھاؤ, کلمہ سکھاؤ, اور ضروریات دین, اصول, فروع, صلوات, سورے, نماز, دعائیں یہ سب یاد کراؤ. یہاں تک کہ 7 سال کا ہو جائے تو اس پر نماز کا پابند ہونا. 7 سال سے لے کے 7 سال تک پڑے گا. وہ 14 سال ہو جائیں گے. پہلے چاہتا 15ویں سال سے نماز قضا نہیں ہوئی. لیکن خدا نہ خواستہ ماں باپ آجماز سو رہے ہوں تو بچے کیا نماز پڑھیں, کیا نماز پڑھیں گے. خدا نہ خواستہ اگر یہ بات ہو جائے پھر آپ کوئی تعویذ دیجیے. آپ کے گھر میں جو تعویذ دی وہ سوتے رہتے ہو تعویذ, اس کا اثر کیا ہوگا. جو بڑے تعویذ سو رہے اگر 4 تعویذ جو خدا نہ خواستہ اثر نہیں ہوتا. اس میں نیک کرداری کے ساتھ انسان کے لیے دعا اتنی بھی کافی ہے جتنا کھانے میں نمک. ذرا زیادہ ہو گیا تو بلڈ پریشر کے مریضوں پکڑ کر اٹھانا پڑتا. بعض بیچارے اتنے بزرگ ہو جاتے ہیں 2 پکڑ کے اٹھاتے ہیں اور 2 کی ضرورت ہوئی تو دنیا سے اٹھ جاتے ہیں. نمک میٹھا بھی ڈال دیتے ہیں, مرچی بھی ڈال دیتے ہیں. مرچی کے کارن سے بزرگوں کا محاورہ ہے مرچی کھانے میں 70 روپئے. سالن میں اتنی مرچی ڈالتے ہو. اب لوگ کوئی بھی ہو کھاتے کھاتے واہ واہ تو ضرور کریں گے. وہ ہم کو زخمی تیزے نگاہ کرتے ہیں,
وہ ہم کو زخمی ہے تیرے نگاہ کرتے ہیں، زبان زخم سے ہم واہ واہ کرتے ہیں. ارے کیا بولنا آپ نے، زوردار کھانا کھلایا، پتہ ہی نہیں زوردار بول رہے ہو، وہ سمجھ بھی نہیں ہے زوردار کہہ کے. ارے مرچی کی زوردار تعریف ہو رہی ہے اور بیچارہ کھانا کھا کر کے شائستہ لفظوں میں کہہ رہا ہے کیا دھواں دھار کھانا کھلایا، سب دھواں لگا دیے کھانے کو. ارے لکڑیوں بھی پکائے تھے، طریقہ ہوتا ہے پکانے کا، لکڑیوں میں بھی دھواں ہوتا ہے اور دودھ میں بھی دھواں ہوتا ہے، دھوئیں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ارے وہ دھواں تو شربت کو دیا جاتا ہے، پھر وہ پانی کی شربت پی کے بولتے واہ کیا ہوا رہی ہے. ایسے کھانے کو اس وقت دھواں دار مت بنائیے، کسی کو کھلانا ہو تو قاعدے کا کھلائیے. کوئی تو موضوع لایا ہوں میرے عزیزو، شرط اور جزا میں مناسبت ہونا چاہیے. یہ باتیں ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا من یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضعفہ. آخری ٹکڑا رکھا ہوں، بھول گیا، لمبی آئے لمبی ایسی پڑھو آپ کی دل پڑھ تو اس وقت مختصر پڑھ لیا اور بات کر سب آدمی نہیں دوست نہیں تو بولتے ان کے پاس بڑھ گئے مصیبت اترتے نہیں گھنٹے بڑھ یہاں تو ہو ہی نہیں سکتا نا بھائی. اذان کو کسی بھی طرح سے تو ہو جانا اور ان شاء اللہ نماز واجبات ادا کرنا کیونکہ حسینی جیسے ہی نماز کا ہوتا ہے نماز پڑھ. آج تھوڑی سی دقت کے خاطر تاکہ کو بتانا پڑتا ہے نگاہ نہیں ہوگی بلکہ پہلے سے پھر حسینی میں بھی سب کی نماز واجبات پور ہو جائے گی. ایسا بھی بند کیجیے، ہم نماز کے وقت سے پہلے شروع کر دیے، نماز کے وقت کے اوپر ہے کیا پڑھ لیجیے پہلے 2 یا 3 یا 4 اتنا ہی رجوع ہے. کل سے پڑھوا سورہ بقرہ تو پڑھ نہیں سکتے سب سے بڑا سورہ، لیکن اس کے بعد کون سا بڑا سورہ ہے آگے مت اچھا خوشی ہونی سے دن پڑھتے رہتے ہیں. یہ بھی باتیں ہیں جو میں بتایا کرتا ہوں. پہلے ابتدائی 7 سورے کی نہ وہ بڑے ہیں سورہ بقرہ سے لے کے 7واں سورہ کی نہیں دیا. ارے وہ سورہ دوسرا کون سا ہے دیکھیے ہم باپ یہ موسم یہ سورہ سنتا آدمی کام سے اور کن ہوئی تو سنتا آنکھ سے اور سنتے برابر ہیں انسان کن ہوئی تو بھائی آنکھ کا اثر ظاہر ہوا تو سیما سمجھیے تو سن رہے ہیں برابر سن رہے ہیں. آپ پوری میں بھی سنا دے سکتے ہیں اور کئی ذاکروں کو سنیے ماشاء اللہ. ہمارے ماں باپ بھی انہیں جس کا فرق ہو سکتا ہے بڑے بھائی سنو اور نقی بھائی سے تو چھوٹے یہ تو یقین ہے. عمر میں بیٹھا ہوں صادق ہوں اپنے قول میں غالب خدا گواہ کہتا ہوں سچ کی جھوٹ کی عادت نہیں. کتنا کو سن چکے ہیں ماں باپ بلکہ کتنا کو ذاکر بنا چکے ہیں. آپ انہیں ذاکر کیسا بناتے؟ ارے شب جمعہ کے ہمارے پاس ذاکر یہ سب شب جمعہ کے ذاکر ہیں. ماں باپ کی مطلب صحیح سے ذاکر بھی بنا چکے ہیں، شاعر بھی بنا چکے ہیں. کمال تو یہ ہے خود نہیں ہونا بنانا تو صرف خود بن کے بنا دیے آئے وہ سب کاپی کروا رہے ہیں اپنی ایک ریکارڈ بنا دے رہے ہیں نقال ذاکر ہی بولتے. خود بننا محنت سے وہ الگ چیز ہے. اسی لیے شاعر اور ہوتا ہے متشاعر اور ہوتا ہے. مانگے ہیں شعر اور پرائی ہے شاعری، پھر اس پہ داد خائی کی ضرورت ہے. آج کل ہمت افزائی کی خاطر کوئی اساتذہ سے اسلام لے کر کے انہوں نے ہمت افزائی کے لیے کچھ دیتے ہیں وہ بات الگ ہے. لیکن بات پھر رہنے جائے تو آپ نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ ایمان کا ان دونوں میں ربط کیا رب کے آپ سے پوچھے وہ تو ایمان کی بات ہے اور یہ تو عمل کی بات ہے. ایمان کا تعلق اصول دین سے ہے اور سلام کا تعلق احکام میں سے روح سے اس میں اور اس میں کیا ربط ہے. بلا رسول کا کلام اور معصوم کا کلام جو بادش خدا اور بزرگ توی قصہ مختصر بے ربط ہو نہیں سکتا. وہی مجھے بتانا ضروری ہے. اس کے بعد کچھ باتیں ہیں میرے عزیز کو. ایمان کا ثبوت ہمیشہ عمل سے ملتا ہے. اگر یہ نہ ہوتا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے یا بجا لاتے رہے. صرف آپ چاہتا ہوں اور عمل کتنی ہے تو اس کے لیے بہت اچھا معاملہ ہے. اپنے پاس 100 گز واروں 1 گز میں پڑھوں. دیکھیے آپ ہم یہ سمجھتے اپنے بھی پڑھنا آتا ہے
لیکن مجمع بھی ہم کو دیتا ہے حکم ہے. سب سے بڑی بات یہ مجمع کا سہارا ذاکر یا شاعر اٹک گیا تو سلوات سے دے دے, کیونکہ میں اٹکا نہیں سلوات نہیں ملے. ارے سلوات پڑھیے بھائی. تو پہلا رب تو یہ ایمان اور اس کے بعد عمل. میں کو جلدی میں کہہ رہا ہوں, کتابت میں کیا ہوتا تھوڑا سا نکتا رہتا اور 10 منٹ پھر اخیر میں نکتا ہوتا. کتابت کا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, صنعت کتابت آپ لوگوں کو بھول جاتے ہیں. مجھے یاد نہیں کہ کتنی دفعہ پڑھا, میں زیادہ کتابوں سے بات نہیں کرتا ہوں. مجھے جو چیزیں پیش کرنا ہے میں سمجھتا ہوں صاحب منبر گزرا اس کو جواب. ایک ایمان اور عمل صالح دونوں کا ربط. دوسری چیز یہ کہ خداوند عالم صاحبان ایمان اسے خطاب کر کے کہہ رہا ہے. آپ کے ذہن میں اور ایک سوال, واہ یہ کیا بات سنا رہے ہیں, یہ کون سی خاص بات ہوئی؟ رسول اکرم نے فرمایا کہ جو ایماندار ہو اس کو چاہیے کہ مہمان نوازی کرے. ارے بے ایمان بھی تو مہمان نوازی کرتا ہے. ارے وہ شخص جو اللہ کو نہیں مانتا انہیں بھی تو مہمان نوازی کرتا ہے. جو کسی کو نہیں مانتا ہے مہمان کو تو مانتا ہے. اس میں فرق کیا ہوا؟ ارے کچھ, ارے بھائی مہمان نوازی وہ بھی کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں. ایک مومن بھی کر رہا ہے اور ایک مسلم بھی کر رہا ہے, ایک غیر مسلم بھی کر رہا ہے, کافر بھی کر رہا ہے, کرسچن بھی کر رہا ہے, غیر مسلم برادران بھی کر رہے ہیں. تو مہمان نوازی تو سب کرتے ہیں. تو پھر اس میں قید کیوں لگائی گئی ہے؟ یاد رکھیے ہر ایک کی مہمان نوازی اور مومن کی مہمان نوازی میں فرق ہے. اگر فرق نہیں ہوتا تو رسول اکرم خاص طور سے مومن کی قید لگا کے نہیں وہ فرماتے. اور دوسروں کا عمل وہ مطابق ایمان نہیں ہوتا, مطابق اخلاق عمومی ہوتا, مطابق ماحول و معاشرہ ہوتا ہے. یہ صحیح ہے انما حکم به العقل حکم به الشرع. جس کا حکم عقل دیتی ہے شریعت اس سے روکتی نہیں. عقل یہ کہتی ہے کہ جو بھی آئے تمہارے پاس اس کو عزت دو. ہم سے چرا لیے لوگ, تھوڑی بہت انگریزی آتی ہے بھی میرے کو اور غلط بولا تو آپ کو کیے دوں. یو ریسپیکٹ, ایک ریسپیکٹ, یہ تو صحیح بولا نا بھائی. عزت دو, عزت دو. یہ کہاں کہا گیا؟ وہیں جہاں پر آپ کسی کا احترام کریں گے وہ آپ کا احترام کرے گا. ہے نا, خدا نہ خواستہ آپ ایک پیر پھیلا کے بیٹھے اور 2 پیر پھیلا کے بیٹھے گا, اور دونوں پیر پھیلا کے بیٹھے تو ہاتھاں پیروں پھیلا کے بیٹھے تاکہ وہ گزر ہی نہ سکے. ایسا ہوگا. یاد رکھیے اخلاق کی شریعت کی اہمیت یہ ضرور اخلاق اور معاشرہ وہ تعلیم اور احترام کر رہا. اگر وہ کر لے تو اس کو دنیا کے اندر کا تعریف کی جائے گی اور نہ کرے تو مذمت کی جائے گی. جو عمومات میں اور اخلاقیات میں دنیاوی تہذیب اور معاشرے میں ہے, کرنے اور نہیں کرنے والے کے لیے بس 2 ہی لفظ ہیں, کرنے والے کے لیے تعریف, نہیں کرنے والے کے لیے مذمت. آپ بولیے کہ اس سے اضافہ کیا ہو؟ جب مومن بھی اگر اکرام کرے گا, مومن کی ضیافت کرے گا مہمان کی تو اس کی تعریف کی جائے گی, اور نہیں کرے گا کیا وقت ہے بھائی باہر کھڑے رہ کر کے بات کرا. کھڑے کھڑے پہلے بولتے تھے گھوڑا سوار, نہ گھوڑا سوار, گھوڑی سوار, کوئی سوار نہیں. جو وہ دیکھو موٹر سائیکل پہ سوار, جس کو چھوٹی گاڑی بھی سائیکل چلانا نہیں آتی انہوں بھی شہ سوار. خود کو جتنا دوڑنا نہیں آتا ہے اتنی تیزی سے لے کے جاتے ہیں. پوچھیے مطلب زمین کی روڈ کافی نہیں دکھ رہی ہے, یہ تو آسمانوں پہ اڑ ہے. مگر یہ بات یاد رکھیے میرے عزیز و بزرگوں, ان چیزوں میں حکومت جو قوانین بنائی ہے عزت نفس کی خاطر ہم کو اس کی پابندی کرنا ضروری ہے. اس طرح بچوں کو گاڑی دلا کر کے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو گاڑی چلاؤ, خود پیچھے بیٹھ کر کے نہ اس کو مصیبت میں مبتلا کریں نہ آپ مبتلا مصیبت ہو. اس لیے شریعت میں جان کی صحت کی بڑی حفاظت ہے.
کیونکہ اللہ نے بندوں کو جو چیزیں عنایت کی ہیں اس میں صحت بہت بڑی نعمت ہے. بعد وجود تندرستی اگر نہ ہو سالک، زبردستی غالب کی طرف شیر کو نسبت دیتے ہیں. تندرستی اگر نہ ہو سالک، جو غالب کے شاگرد ہیں، تندرستی اگر نہ ہو سالک، تندرستی ہزار نعمت. اور یہ اس سے پوچھو جو دواخانہ جاتا ہے، اور آج کل تو بہت جلدی سمجھ میں آ رہا ہے، سانس لینے میں ہی رکاوٹ ہو رہی ہے. کیوں کہ جس کے صدقے میں سانس کی آمد و شد ہے، اسی کی خاطر سانس نہیں لے رہے ہیں، اسی کا سانس پر نام نہیں لے رہے ہیں، اسی کے تذکرے پر خوش نہیں ہو رہے ہیں، اور انہی کی مصیبت پہ رو رہے ہیں. قدرت نے کہا اچھا اب پورا کو تو عذاب میں مبتلا کروں گا، اور اپنے والے بھی جو عزاداری کو چھوڑ کے، علم کو چھوڑ کے، مجلساں چھوڑ کے جا کر کے خوب کورونا کے بہانے مزے اٹھا رہے ہیں. کیا ان سے یہ پوچھا نہیں جائے گا؟ اگر معصومہ کر کے دل پوچھا تو فرش رضا کو چھوڑ کے چلا گیا تھا، اب میرے لیے پاس شفاعت کے لیے کیسے آ رہا؟ ارے بیمار ہے تو یہاں آ جاؤ بھائی. میں یہ طاقت کی دوسرے نہیں بول رہا ہوں. جو مولا نے دعائے کمیل کے آخر میں یہ فرمایا یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، یہ تو سب مان لیتے، چھوٹے بھائی ہو، بڑے بھائی ہو، منجلے بھائی ہو، بہن ہو، جو بھی ہو، پورے رشتہ دار مان لیتے، سب مان لیتے. لیکن دوسری بات بھی مولا نے فرمائی ہے ذکرنا ذکرنا اہل البیت شفا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پہلے معصوم علیہ السلام برائے صحت و سلامتی مرض والیے کل شیعہ نے حیدر کرار علماء اکرام مراجع مکرم مجتہدین اور اپنے اپنے متعلقین کی صحت و سلامتی کے لیے برائے دور امام زمان علیہ السلام بلند ذکرنا اہل البیت شفا، ہم اہل بیت کا ذکر کرنا شفا. میرا حافظہ خطا نہ کرے، آپ کو یاد ہو تو آپ بتا دے سکتے ہیں. مجھے دو میں سے کسی اسی لہرما یا یہ کہ مقدس سے امید، دو میں سے کوئی ایک کو مطابق ہے. کیونکہ اشتباہ ہو رہا شبہ محصورہ ہے بھائی، غیر محصورہ نہیں ہے. تو میں سے کسی ایک کے مطابق اس کی ایک مثال پیش کر رہا ہوں. لوگوں کے لیے ضرورت نہیں ہے، لیکن بچوں کو آسان طریقے سے سمجھانا ہے. ذکر تو بہت بڑی بات ہے. مجلس رحماء یا مجلس خوبی صاحب مفادی، انہوں کتاب لکھ رہے تھے فضائل اہل بیت کے، فرامین اہل بیت سے متعلق اور ارشادات معصومین علیہ السلام سے متعلق. ان کے پاس ایک بیمار بچے کو لائے، لا کر کے اس کے ماں باپ خواہش کی کہ حضور دعا پڑھتے ہیں، ان پر دعا بچہ ہمارا انتہائی. ہم جو لوگ لکھتے رہتے ہیں اور بالخصوص کوئی موضوع ذہن میں رہتا ہے اور اس وقت لکھتے رہتے ہیں، ان کو قلم کیا جائے تو بہت ناگور ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ہوں گے یہ لائبریریوں میں لکھا رہتا ہے پن ڈراپ سائلنس. سوئی بھی گر گئی تو آواز نہیں آنا، ایسا خاموش ہے. کیونکہ انسان جب فکر کرتا رہتا ہے تو وہ دماغ پہ بار ڈالتا ہے، اور اس میں خلل واقع ہوا تو جو اہم نکات اس کے ہیں یا نتیجہ افکار ہے وہ اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے. میں تو لکھ رہا ہوں، وہ لوگ لے کے جانے لگے تو فوراً جو عالم بعمل ہوتا ہے اس کو خوف ہوتا ہے، مرضی مولا پیشن تو فوراً متوجہ ہوئی. میں جن کا لکھ رہا ہوں اگر کوئی ناراض ہوئے میں کہ غور فرمائیے یہ بھی ان کے طرف سے یہ بھی نقطہ اور یہ بھی بات ان کے ذہن میں کس طرف سے آئی. ہم ان کی طرف پڑھیں تو دیکھیں تو کہ وہ ہماری کیسی مدد کرتے ہیں. میرے عزیز اور بزرگوں، جیسے یہ خیال آیا تو انہوں نے کہا کہ فوراً لاؤ بچے، اور اپنے خاتم سے کہا کہ ایک ظرف میں پانی لاؤ. وہ پانی لایا، وہ قلم لکھتے لکھتے اپنی انگلیاں سے اس میں ڈبا کے پھر ہاتھ مجھ کے لکھنا شروع کیا.
بولے بچوں کی آپ نے غور نہیں فرمایا؟ جو عارف ہوتے ہیں وہ کتنی دور تک پہنچ جاتے ہیں. 4 حدیثیں معلوم ہیں, 4 فضائل کی کتابیں پڑھ لے کر کے عارف نہیں بولتے. عارف باللہ نام کے ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ پانی پلایا گیا فوراً چھپو. آپ نے غور نہیں فرمایا؟ بچوں کو سمجھانے کے لیے اس کا ان کے ذہن میں یہ بات آئی میں دونوں کام ایک وقت میں کر سکتا ہوں. نہ ذکر رکے نہ مریض دارالشفا سے واپس جائے. میں جن کے فضائل لکھ رہا ہوں اور لکھتے رہتا ہوں, کیا ان انگلیوں میں اتنا بھی وہ اثر نہیں دے سکتے ہیں؟ پرواہ پڑے گا. ہمارے لیے باتیں اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب ڈاکٹر صاحب یا اسپیشلسٹ صاحب بولتے ہیں ہم کو تو جو کرنا تھا کر دیے, اب آپ جو چاہے وہ کر دیجیے. یہ مطلب نہیں ہے خدا نہ خاصا نڈی رکھ کے دمشتی کا بیچارے کا اور بیچاری کی مشکل آسان ہو جائے. یہ نہیں, دعا کے لیے انہوں جب بولتے ہیں تو ہم آتے ہیں. اب دعا سوچ رہی ہے, صدقہ سوچ رہا ہے. بارہا بتلایا ہوں علاج کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے, جو درس میں رہتے ہیں یا مجالس میں مجھے بہت کم پڑھنے کا موقع ملتا ہے. میرے عزیزو, مرض کے تعلق سے جو معصوموں نے تعلیمات دی ہیں اور جو حکم دیا, دعا دوا صدقہ, تینوں چیزوں سے. ہر 3 چیزوں کو برا بھلا مت بولیے بھیا. مجلس میں بھی پہلے مرثیہ خانی ہوتی, پھر ذاکر ہوتی, اس کے ماتم ہوتا ہے. کیا بات نہیں؟ اگر 3 لعنتی ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ہر 3 کا عدد ہو. 3 13 9 18 بول کر اور کسی بھی لوگ باتیں بولتے تھے. اہل بیت نے ان سب کو صحیح لوگ بولا کہ کبھی کر بولے 3 شعبان 13 رجب 9 کی عید 18 ذی الحجہ. یہ وہ لوگ بولتے ہیں جن کے پاس ایسی تاریخیں نہیں ہیں. 3 13 9 18 یہ منصوبہ ہے. کسی طریقے سے اہل بیت کرے. تیسری ہے بھائی, ارے تیسری شعبان اور تیسری ذی الحجہ خاص طور سے دیکھ لیجیے آپ, ہر مہینے کی تیسری کو کچھ نہ کچھ لکھا رہتا ہے. 3 شعبان کو فرشتے کو پر آ گئے اور آج تک بیوقوفی بحث کر رہے ہیں فطرس کون تھا. ارے فطرس فرشتہ تھا بھائی. بولے بھائی اچھا یہ تو بولتے قبلہ فطرس فرشتہ تھا, اس سے ترک اولا ہوا تھا, تو آج تک کا ترک اولا نہیں بتاتے کیا ہوا تھا. اس کے بالوں پر نکال کر کے خداوند عالم اس کو جزیرے میں ڈال دیا. اب یہ بحث میں پڑے ہیں لوگ کہ دیکھیے فرشتے تو معصوم ہوتے نا, تو پھر معصوم سے غلطی کیسا ہوتی. بہت زبردست علم کلام میں اور عقیدہ میں آپ کو بہت زبردست مطالعہ ہے اور بڑی تحقیق ہے آپ کی. فطرس سے نہیں ہو, فطرس سے غلطی کیسا ہو سکتی ہے, پہلے آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. اور فوراً آیت کی پیش کر دیتے ہیں لا یعصون من امر اللہ. جو آپ کی آیت پیش کریں اسی میں کچھ جواب موجود ہے. جب بیوقوف لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے بھائی ذرا غور تو فرمائیے. ہوتے ہیں روایت سناتے ہیں فطرس سے ترک اولا ہوا تھا تو خدا عالم بالوں پار نوچ کر کے وہ اس کو جزیرے میں ڈال دیا اور اسے ولادت کے بعد مگر اس کو سمجھ کے پڑھیے ایسا کہ ہو یہ تو بول رہے بھائی اب فطرس کو چھوڑ کے مولا کی فضیلت میں سوچنے لگے کہ اچھی بات ہے بھائی تو ہمارے کو سمجھ میں نہیں آئی. چاہے آپ کو کیا سمجھ میں آیا بولیے ذرا یہ بتائیے خدا سمجھ میں آیا آپ کو. دہلیوں کے سامنے بٹھاتا ہوں اتنے سوالات کرتے ہیں انہوں, ارے ہو بھائی یہ تو ذرا سمجھ میں نہیں آ رہا. سمجھ میں آیا نا. پھر اہل بیت میں جہاں شک کرے بہت دور تک کی جاتی بات. آپ یہ بولو کہ کسب کمال کن اگر سے اہل کمال کمال سیکھو لیکن اہل کمال سے. اور اس کے پاس اگر چلے گیا میرے کمال کو یارب کوئی زوال نہیں, کمال یہ ہے کہ مجھ میں کوئی کمال نہیں. فرما رہے ہیں ذرا کچھ کمال تو کمال نہیں, کمالیاں بتلاتے انہوں ایسے کمالیاں بتلاتی ہے کہ آپ کو بابا بابا کرا لینا آ جاتا. اور ماشاء اللہ بہت اچھے ہنر سے مجھے اپنا مالی فائدہ بھی کر لیتے ہیں. جو بھی عزت میں آ رہا آن جو کوئی نمبر تو حق بیان کرنے کی جگہ ہے کہ آگے جو بھی آ گیا اپنے آپ کو سدھار لے. ساری دنیا دیکھ لی, اپنی طرف تو دیکھیے, اپنے دل کا جائزہ لیجیے. امام آنے کو ہے بولتے تو بہت زور سے ہیں
لیکن یہ بھی سوچتے ہیں کہ اجمیل فرجاؤں کے بارے میں منہ دکھانے کا قابل ہے. زبانی تو بہت کہہ رہے ہیں، مولا سب دیکھ رہا ہے، سب سن رہا ہے. اگر گڑبڑ ہوئی تو پھر مولا کی خدمت میں پہنچیں گے کیسا، اور مولا کو صورت کیا دکھائیں گے. یہ مت سمجھیے کہ اگر ہم کو ہماری گناہ راہوں نظر نہیں آ رہے ہیں تو وہ تو برابر دیکھ رہے ہیں. اس لیے کہ جیسے جد عین اللہ ہے، یہ بھی عین اللہ ہے، وہ بھی نفس اللہ ہے، یہ بھی نفس اللہ ہے. خلاصہ یہ کہ جو ایک کے فضائل ہے سب کے فضائل ہے. کے پاس خصوصیات ہے، یہ وہ سب امام اللہ کی خصوصیات ہوئے تو امام کو سب سے بڑا ہے. سب اللہ ایسا نہیں ہے بھائی. سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ خون نہ آپ کے حسین ابن علی کا بدلہ لیں. بعد شہادت کے کوئی امام کے لیے یہ بات نہیں تو تاخیر میں کیوں رکھی گئی. تو ایک یزید نہیں، جتنے یزید ہیں وہ سب پیدا ہو جائیں تاکہ روئے زمین مشرکوں سے بھی پاک ہو جائے، منافقوں سے بھی پاک ہو جائے، قاتلان حسین سے بھی پاک ہو جائے. آپ نے دیکھا کورونا ایک جگہ اچھا ہو تو نہیں، پوری دنیا میں ویکسین دینا. ارے جس کو نہیں بھی ہے اس کو بھی انجیکشن دو. ارے میرے کو تو کچھ بھی نہیں، وہ آنے سے کیا ہو جائے سکتا ہے یار. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے بہت ایریا کو صاف کر لیے کافی نہیں ہے. وہ پورے ایریا کو صاف کرنا وہ اللہ نے ہمارے امام کے نصیب میں رکھا ہے اور امام کے ذمہ کیا ہے. پورے روئے زمین پر لا الہ ہوگا اور دشمنان کوئی بچ نہیں سکے. یہاں تک روایت میں ہے بہت عادت تھی پہاڑوں میں جا کے چھپنے کی، پہاڑوں پہ چڑھنے کی اور غاروں میں چلے جانے کی. میں معاذ اللہ کوئی رسول اکرم کی شان میں کوئی اللہ اشارہ نہیں کر رہا ہوں. وہ لوگ جن کو پہلے سے عادت تھی غاروں میں چھپنے کی، میں رسول کی صحبت میں رہنے کے باوجود بھی قرار نہیں ہے تو پھر اب کہاں قرار آئے گا مانے میں آپ کو. قرار وہیں آئے گا بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. بس وہاں پہ نہ رونا ہے نہ ہنسنا ہے، نہ وہاں پر موت ہے نہ وہاں پہ حیات ہے. بڑی عجیب بات ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ، میں اپنی دوست نہیں کہہ رہا ہوں تو بات رہنا جائے. ارے بھائی یہ کیا ہوا تو بات ختم ہو جا رہی ہے. دیکھیے یہ باتیں رہ جاتی ہیں، یہ مصیبت ہوتی ہے مگر یہ حل ہو جانے. اور صاحب کے 2 دن شکر کرتا ہوں، کہتے ہیں بھائی یہ کیسا فرشتہ تو معصوم ہوتا، اسے کرتے اولا کیسا ہوتا ہے. مگر آپ معنی نہیں سمجھے. لا یعصون من امر اللہ، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. یاد رکھیے حکم ایک ہوتا ہے، عقیدہ ایک. عقیدے پر ایمان لانے کے لیے عقل کا کام. عقیدے میں اللہ نے ہر ایک کو اختیار دیا ہے. نہیں غور فرمایا. اچھا یہ تو مانتے ہیں یہاں کہ انبیاء سے ترک اولا ہوا. انبیاء بڑھ کر کے ہے یا فرشتے بڑھ کے ہیں؟ یونس بطن ماہی میں کیوں گئے؟ امام سے پوچھا گیا فضل رسول، ہم نے یہ سنا ہے کہ جناب یونس جو نبی تھے، معصوم تھے، اللہ کی طرف سے بھیجے حاجی برات تھے، ان سے ترک اولا ہوا. تفسیر ظاہر پر اور ظاہری الفاظ پر کیا کرتے ہیں؟ تفسیر ظاہر تو وہی ہے کہ جو صاف لکھتے ہیں امتی میں ایمان نہیں لانے کی وجہ سے عذاب کے لیے بدعا کی، لیکن عذاب پر ٹل گیا اپنا تو اپنی امت سے ناراض ہو کر کے وہ چلے گئے خدا عالم بدنمائی میں. یہ ظاہر تفسیر ہے. تفسیر باطن یہ ہے کہ جیسے ہی ان پر ولایت مولا کائنات پیش کی گئی کہ آپ کے اور ہمارے چوتھے امام نے فرمایا. آپ سے پوچھا گیا مولا یہ روایت جو کہی جاتی ہے جناب یونس آپ کی عزت کی ولایت جب پیش کیے تو اس میں تردد کیا. اور تردد یہ نہیں، تردد کہتے ہیں آگے پیچھے ہونے اور کچھ سمجھنے کے لیے کہنا. حالانکہ معصوم ہے تو آپ نے فرمایا تو ان پر کتاب وہ مچھلی پیٹ میں گئے 3 دن پھرتے رہے، 40 دن پھرتے رہے تو سب کچھ وہ تفصیلات معلوم ہے. مجھے اس طرف سب تفصیلی اشارہ نہیں کرنا، جو بات مجھے پیش کرنا ہے وہ یہ ہے. تو یہ بتلائیے کہ جناب یونس کو کس بات میں تردد ہوا؟ اللہ اپنی ربوبیت پیش کیا، رسول کی رسالت پیش کیا، مولا کی ولایت پیش کیا. تو فوراً کہنے خدایا بغیر دیکھے کہ ایمان لانا تو تیری ذات کی خصوصیت ہے، تو جس کا ذکر کر رہا ہے وہ تو مخلوق ہے، تو اس کے بغیر دیکھے کیسے ایمان لاؤں؟ ایک اور فرمایا
اب بولیے آج کل کا اسکول آف تھاٹ کیا بولتے ہیں، انٹلیکچوئلس کیا بولتے ہیں؟ ارے بھائی جناب یونس تو آرگومنٹ بالکل درست ہے، مولانا کہنا بالکل نہیں دکھا رہا ہوں کیا مولانا کہنا دیکھ کے انہوں جو ہے برداشت کر سکتے تھے. ارے موسیٰ کچھ میں ہے نہیں تھے، انہوں دیکھتے ہیں. اور آپ تائید فرما رہے ہیں جناب یونس، آپ کا بھی نام یونس ہے کیا؟ ارے اتفاق سے میرا بھی نام یونس ہے میرا بات، آپ سب وہی ہے، آپ بھی اسی کے پیٹ میں چل جاتے ہو. میں شیر حضرت کر لیتا ان کو خداوند عالم نے ترک اولا کے سبب مچھلی کو ایک آدھا اپنے پیٹ میں رکھنا امانت کی طرح روزہ نہیں بنا، کچھ نہیں کیا. اور صرف رہے تھے تو اتنے ڈاگر ہو گئے تھے 40 دن کے بعد میں جب کنارے لا کر کے مچھلی ہوا تھی اٹھ نہیں سکتے تھے. اور کوئی ایسی حرکت کرنا دنیا میں بھی نہ آخرت میں بھی، بس اٹھایا جائے گا تو جہنم میں ڈالنے کا. القیا فی جہنم کیا حکم ہے. تو میرے عزیزوں اور بزرگوں ایسے انہوں نے یہ کہا کہ بغیر دیکھ کے ایمان لانا یہ تیری شان ہے، جس کے لیے ایمان لانے کہہ رہا ہے اس کو دکھا کر نہیں دیتا. سوال آپ کے ذہن میں رہ نہ جائے خداوند عالم دکھایا کیوں نہیں؟ خدا چاہتا تو برابر دکھاتا، لیکن جانتا تھا خداوند عالم 13 ظاہر رہیں گے اور ایک پردہ غیبت میں رہے گا جو میری غیبت الہیہ کو منوانے والا رہے گا. تو 13 کو تو مان لیں گے لوگ، لیکن 14 کے لیے بھی یہی ضد کریں گے. حضور آپ غور نہیں فرمائیں گے کیا کرنا. قدرت نے کہا نہیں، یونس جیسا سوال بھی کرے گا تو اس کے سوال میں، اس کے سوال کے جواب میں اس کی تعریف کروں گا میں، اور اس کر کے ہونا کہ اس کو سزا دوں گا میں. تو آج بار میں امام کے لیے تو یہ کہے ہے تو دکھتے کیوں نہیں؟ اپنے آنکھوں میں اور اپنے کردار میں وہ انداز پیدا کرو کہ مولا خود تشریف ڈالے. اس لیے پابندی ادھر سے ہے ادھر سے نہیں، کیونکہ وہ اسی کا پوتا ہے، اسی کا بیٹا ہے جو یہاں نہیں کہنے پہ آ جاتے ہیں. اپنے کو اس قابل بنا لیے تو مولا خدا کر کے بھی نہیں. جو واقعات کہے گئے بالکل درست ہے، اس لیے کہ پابندی ادھر سے ہے کہ کوئی امام سے منسوب حدیثیں نہ کر دے، کوئی امام سے منسوب غلط باتیں بیان نہ کر دے، امام سے منسوب کر کے ملت میں فساد نہ کر دے. تو امام نے اسی لیے کہا غیبت کبریٰ میں کہ مجھ سے ملاقات کرنے کا وعدہ کرے، مکذب ہے، متہم ہے، کذاب ہے. کیونکہ مبارک میں سے الفاظ آئے ہیں میرے عزیزوں. امام نے ادھر سے پابندی کی ہے، ادھر سے پابندی نہیں. تو جناب یونس سے ترک اولا ہوا تو خود اس کے بارے میں پھر کیا فرماتے ہیں؟ نہیں یہ خیر بولتے کہ وہ ترک اولا کیا تھا، اسی واسطے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے کیا فطرس کے دماغ میں بھی ہے، فطرس کے بھی یہی بات آئی تھی دماغ میں. یہ مسئلہ ہے اصول دین کا. کتاب ہو گیا خدایا جس پر تو ایمان لانے کے لیے کہہ رہا ہے وہ کون ہے؟ قدرت کو اگر معصوم بھی اس سلسلے آپ نے غور نہیں فرمایا. شیطان کے سجدے کے سلسلے میں تو حکم دیا، معاف کیجیے، آدم کے سجدے کے لیے تو حکم دیا خداوند عالم نے. شیطان نے سرکشی کی تو قدرت کو دورہ نہیں کیا. اور جس کے طفیل میں آدم خلق کیے گئے، جو جس کی وجہ سے آدم باعث موجودہ ملائکہ ہوئے، اس کے بارے میں اگر کوئی کہے وہ کیسا ہو؟ یہی وجہ تھی تردد میں، جیسے ہی ولایت میں سلسلے میں تردد وہی ترک اولا تھا. خالی آپ ترک اولا سنتے ہیں لیکن ترک اولا کیا تھا وہ سلسلہ ولایت. ایسا کیسا ہو سکتا ہے وہ کہ میں اور ذہنوں کو قریب کر لوں کہ میرے لیے مشکل ہی ہوتی ہے. جیسے ہی خداوند عالم نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اب یہ فطرس کو ہٹائیے. پورے ملائکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. میں مانتا ہوں سوالیہ انداز میں، سوالیہ انداز میں کوئی بات کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن مقام ملک کے مغائر، عصمت کے خلاف. تھوڑی دیر کے لیے انداز ملائیے، کچھ ملتا جلتا دکھتا ہے یا نہیں. تو خدایا میں اس کو سجدہ کروں؟ وہ بھی تو یہ کہنا تھا. ملائکہ نے کہا کیوں؟ کس بنیاد پہ کہا انہوں نے؟ اللہ نے ان کو بھی عقل دی. تو چونکہ معاملہ وہاں پر سجدے کا تھا اور خلافت کا تھا، اصول اور فروع دونوں ہی جگہ جمع ہوئے تھے. دوسروں کے پاس خلافت اصول میں نہیں ہے، ہمارے پاس بجائے خلافت کی امامت ہوتی ہے. خلافت، امامت، وصایت سب ایک ہی ہے. لیکن چونکہ خلافت اور امامت دونوں کا ذکر ہے، اس وجہ سے اصول دین میں توحید، عدالت، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اس طرح بچوں کو یاد دلایا جاتا ہے.
ملائکہ نے یہ کیوں کہا اجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا ایسے کو بنائے گا کہ جو زمین پہ فساد برپا کرے اور خون ریزی کرے؟ یہ ملائکہ کو کہاں سے معلوم ہو؟ ان کو تو علم غیب نہیں. لا علم لنا الا ما علمتنا، اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجیے. تو اس کی تفسیر میں لکھنے والے بھی نہیں لکھنے والے بھی یہ لکھتے ہیں کہ چونکہ جناب آدم سے پہلے زمین پہ نسناس تھے. نسناس ہوگا، ناس پہ ناس مت سمجھیے، نسناس تو مخلوق کا نام تھا، وہ آپس میں لڑی تھی. تو جو ملائکہ کیا کی، سیدھی لفظوں میں کہا جائے تو ان کو دیکھ کے ان کو ایک. اور دوسری چیزیں یہ کہ چار ایسی چیزیں جو ایک جگہ جمع ہی نہیں سکتی. جناب آدم میں جمع ہو گئی تھی، آگ، خاک اور باد یعنی ہوا، عناصر اربع، چار چیزوں سے. یہ چار چیزیں ایک جگہ جمع ہی نہیں ہو سکتی. اس کے نتیجے پر غور کر کے اور نسناس پر غور کر کے انہوں نے فوراً کہہ دیا. یہ بھی تو استدلال تھا منطق کی قسم میں. اس کو کیا کہیں گے؟ قیاس کہیں گے نا، شبہ قیاس کہیے، احترام ملک میں کچھ بھی کہیے. لیکن قدرت کو وہاں یہ بھی گوارا نہیں ہوا. اپنی رحمت سے صرف ہمارے پاس کی نہیں بلکہ دوسروں کی بھی روایت ہے، اپنی رحمت سے 600 میل دور کر دیا ملائکہ. سب سنتے ہیں یار صدقیا، لیکن تفسیر کے معنی ہی نہیں معلوم. 600 میل دور کر دیے. جب ملائکہ نے بارگاہ احادیت میں حضور خواہی کی، توبہ کی، تو اپنی رحمت سے پھر قریب کیا. اب یہ تو معلوم ہو گیا کہ ملک سے ترک اولا ہو سکتا ہے، دائی میں نہیں ہو سکتا ہے، حکم میں نہیں ہو سکتا ہے. نہیں میرے ابھی اور نہیں فرمایا. خلاف تشبیہ مثال دیتا ہوں. ایک بیٹا باپ کا فرما بردار ہے، لیکن کیا دونوں کا نتیجہ فکر ایک ہو سکتا ہے؟ باپ کہہ رہا ہے پانی پلاؤ، باپ کہہ رہا ہے سودا لاؤ، باپ کہہ رہا ہے میرے کو ساتھ لے کر کے جاؤ، یہ باپ یہاں سے یہ وہاں سے، اور زبردستی وہ کہہ رہا ہے 5 اور 5 9 بولو، نہیں 10 ہوتے، 4 اور 4 8، نہیں 7 بولو. مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، فکر میں، نتیجہ فکر میں، عقل میں اور استدلال عقلیہ میں کیا اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا ہے؟ تو اسی بنیاد کے اوپر کیا اس کو نالائق کہہ دیں گے آپ؟ نہیں، یہ کہیں گے فکر میں باپ سے اختلاف رکھتا ہے تو نالائق نہیں ہو گیا. وہ اچھے ادب میں رہ کے کہے گا کہ نہیں ابا آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کے اعتبار سے ہے، میں جو کہا ہوں میرے لحاظ سے میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. بس میرے عزیزوں بات ہو گئی. اب سمجھ میں آ گیا نا؟ اسی لیے تو کہا گیا کہ اصول دین کو دلیل سے مانو اور فروع دین کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اور خلافت کا معاملہ، ولایت کا معاملہ اصول سے ہے. ہم ہر چیز دلیل سے منواتے ہیں، چن کے نہیں. ارے چن کے تو میوہ دو، چن کے ترکاری دو، چن کے خلیفہ مت دو. میرا وقت ختم ہو گیا، میرا وقت ختم ہو گیا. بات رہ گئی میری، معذرت ہوں. انشاءاللہ پھر کبھی اس کو تو کچھ سوچ کے آیا تھا، لیکن جو بھی نکلا میں نے عرض کیا بارہا کہ جو سوچ کے آتا ہوں وہ رہ جاتا ہے، اور جو عطا ہوتا ہے وہ پڑھ دیتا ہوں. کیونکہ عطا ہے اور اپنے سے بھی پڑھنا جو جی میں وہ خطا ہے. انسان ہمیشہ عطا پر بھروسہ کرے. یقین فرمائے میں یہ بالکل سوچا نہیں، لیکن مولا کی طرف سے مطالعہ ہے ضرور. درس تفسیر کی برکتیں میرے شامل حال ہیں. الحمدللہ جو شریک ہوتے ہیں وہ بخوبی سے واقف ہیں. درس تفسیر صرف اہل بیت اور گھرانے والوں سے کسی کو نہیں پوچھتے. جو کچھ کر رہے ہیں تفسیر کا مدام ہوا، چاہے بڑی ٹوپی ہو، چھوٹی ٹوپی ہو یا ماما ہو یا شبیہ ماما ہو، کچھ بھی ہو، اور تفسیر اہل بیت. اس وجہ سے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، خبردار ہمارے پاس کے لوگ اس بات کے عادی نہ ہو جائیں کیا بہترین تفسیر ہو، یہ فلاں ہو رہی ہے. اب تو منافقین پہلے سے بہت عمدہ حملے ہم پہ کرنے لگے ہیں، اور شاعری کے حملے. پہلے کھل کے تلاوت یہ وہ تبر ہوتا تھا، نہیں اب الفاظ کے تیر چل رہے ہیں، فکروں کے نیزے چل رہے ہیں، افکار کے بم بارڈ ہم پر ڈالے جا رہے ہیں. لیکن یہ مطلب یہ کہ ہم پر حملے نہیں ہو رہے ہیں اور ہمیں لوگ دھوکہ کھا جا رہے ہیں. واہ کیا بہترین تفسیر ہم بیان کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر. واہ ٹی وی کے اوپر تفسیر ہونا چاہیے، ممبر کے اوپر ہونا چاہیے. جب ہٹ گئے ممبر سے تو تقریر میں تھے ہی نہیں. اب ممبر کا ملے گا، ٹی وی ملے گا، اسٹیج ملے گا، سیمینار ملے گا. کچھ ان کے پاس بھی ہے، کچھ میرے پاس بھی ہے. ہم سیمینار والے نہیں ہیں، سیمی نور والے ہیں. ہم حضرت کی بات رہ گئی سلام کے ذیل میں اور مہمان ضیافت کے ذیل نہیں سن لیں. 2-3 وجہ بتایا اور بھی وجہ ہے اس میں. آپ نے جب فرمایا
تو وہ تو مہمان نوازی کافر بھی کرتا ہے، غیر مسلم بھی کرتا ہے، سب کرتے ہیں مہمان نوازی. وہ کرتے ہیں تو دنیا میں تعریف ہوگی، نہیں کریں گے تو مذمت ہوگی. وہ تو مومن کے لیے بھی جی نہیں، دنیا میں تعریف ہوگی، آخرت میں اجر ہوگا. دنیا میں مذمت ہوگی، آخرت میں پرسش ہوگی. میں لطافت سے لفظوں کی تعبیر کیا ہوں، اس کے بعد میں آپ یہ نہیں کر سکتا ارے یہ کہاں سے لا لیا قبلہ. آخرت میں پرسش ضرور ہوگی، کیونکہ سیرت پہ عمل کیوں نہیں کیا تو نے. مہمان نوازی اللہ نے کی ہے، رسول اللہ نے کی ہے، اہل بیت نے کی ہے. یہ میرے صرف لفظ نہیں ہے، پورے واقعات کی طرف اشارہ ہے. بس آخر کلمہ اس میں فضیلت رہ گئی ہے. یا رسول اللہ آپ نے تو فرما دیا، آخر مہمان نوازی کی حد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِهِنَّ. اب جناب 3 رات اور دن. یا رسول اللہ کیوں؟ کیا 3 کا عدد آپ کو بھی پسند ہے؟ ہاں یہ دیکھ 3 کا عدد مخصوص کس سے ہے؟ اب یاد رکھیے تھوڑی دیر کے لیے اللہ گھر کو دار بھی کرتے ہیں، بیت بھی کرتے ہیں. تو پھر اللہ کے کو ہے کوئی یہ کہنے والا کہ میں داراللہ کی زیارت کو جاؤں. وہ اکبر آبادی نے کہا تھا، اس کا دوست جا رہا تھا لندن اور انہوں جا رہے تھے کابل. تو دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہوتے وقت انہوں نے نظر کیا چلے ہیں شیخ کعبے کو ہم انگلستان دیکھیں گے. وہ دیکھیں گھر خدا کا، ہم خدا کی شان دیکھیں گے. واہ 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 سبحان اللہ. اللہ کے گھر کو چھوڑ کے اللہ کی شان دیکھ رہے ہیں. پھر اللہ کی شان دکھا تاکہ بجلی گرتی ختم ہو جاتے وہی، پانی آتا ختم ہو جاتے وہی. نہیں تو کورونا میں ہو جاتی ہے پھر تو قریب ہی نہیں آتا. رب کے قریب بن جاؤ، دری کے قریب بن جاؤ اور حضور کے مطابق فتوے دو. یاد رکھیے اگر ہے پر خدا نہ خاصہ تو بدزن مت ہوئیے، اس وجہ سے کہ وہ مبتلا ہے. اللہ ہر طریقے سے مومن کو آزماتا ہے. کسی مومن کو کیا یہ تو ممبر سے جھک جائیں، مومن کو بیماری کوئی بھی ہو سکتی ہے. کیوں کہ اللہ چاہتا ہے دنیا میں وہ سختیاں اٹھا لے، مرنے کے بعد کوئی سختی ہی نہیں. کسی سے بھی یہ کہا جائے بھائی یہاں پر آپ کو جتنی تکلیف ہوئی ہے امریکہ جانے کے بعد سو ہو جائیں گے آپ کا، بالکل ہر چیز گھر مل جائے گی، موٹر مل جائے گی، نوکری مل جائے گی، شادی مل جائے گی، بچی ہو جائیں گے، صبح قیامت تک کی گارنٹی. اور ایک بار جتنی تکلیف ہوئی ہے ہو گئی بات. تو رسول اکرم نے 3 دن اس لیے کہا کہ اللہ نے 3 دن تک علی کو اپنے گھر میں رہ کر ضیافت کی. صبح قیامت تک تم کو یاد رہنا کہ 3 دن کے لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جب علی کو مہمان رکھا تو تم علی والے ہو کے مہمان کو دیکھ کے پانی بند کرنا، دروازہ نہیں بند کرنا. بس میرے عزیزو جب اللہ رکھا تو بغیر کھانے پینے کے ہرگز نہیں. مادر علی کے لیے جنت کے لیے اور حسین و حسن وہ ہے جنت کا لباس ہے. وہ سب تفصیل آپ کو معلوم ہے. یہ گھرانہ وہ ہے بڑی مہمان نوازی کرتا ہے، خود بھوکے رہتے ہیں لیکن سائل کو بھوکا رہتے، خود پیاسے رہتے ہیں لیکن پانی پلاتے ہیں. اور یہ مہمان اور عظمت للہ میں نے اس لیے مہمانی کا ذکر کیا. اول محرم سے ہمارے پاس 1 2 نہیں 72 مہمان اور سب سے بڑی ان کی عزادار معصومات ہی تھی. اب یہ شرف سے ہم محروم ہو رہے ہیں. اے سرور ذیشان خدا حافظ الناصر، حق یہ ہے مولا کہ آپ کی مہمانی جیسے کر نہیں سکی تھی. آپ نے دیکھا تھا مہمان جب بھی آتا ہے کچھ کھاتا ہے کچھ پیتا ہے، لیکن اللہ نے مہمانان کربلا کھاتے نہیں ہیں، کھلاتے ہیں، پیتے نہیں ہیں، پلاتے ہیں. تم ہمارے فرشتہ پہ پیو، ہماری سبیلوں پہ پیو، دنیا میں بھی پیو، آخرت میں بھی جام کوثر دیا جائے گا. مولا ہماری خدا پہ بھی قبول فرمائے. حسین ابن علی بڑے گھر کے ساتھ جا رہے ہیں. میرے عزیزوں کو سو تمام کرنا ہوں میں. اب یہ قافلہ کربلا سے نکل کے مدینے واپس ہو رہا ہے. جیسے ہی مدینے کے در و دیوار نظر آئے جناب مقصود مدینہ تجدینا لا تقبلینا وفی الحسرات والاحسان دینا. ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا. جب نکلے تھے تو وہ آباد دیوار کا سایہ تھا، اب کوئی نہیں ہے.
مسلسل 13 شعر مرثیے کے ہیں. اس کے بعد سنانے والے کہتے ہیں اخبر جدنا انا اسرنا وبعد العصر یا جدہ سبینا. میرے نانا پہ سنانے والے روضے پہ سنا دے نانا جان بھیا تو گزر گئے, ان کو قتل کیا گیا, اس کے بعد ہم کو اسیر کر کے دیار گرایا گیا, اور یہ کہتے تھے آدھے سبایا منات رسول اللہ. وہ ہمارا جناب امام جو اب تک کسی سے کوئی بات نہیں کہیں کسی مصیبت کا ذکر نہیں کیا, کچھ بات ضرور دی ہے, اتنا میں اس کی ہے, لیکن دل کی جو آواز تھی, دل سے جو تکلیف کا اظہار تھا, مولا نے ابھی تک کسی سے نہیں کیا تھا. جیسے ہی روزے میں داخل ہوئے اپنا رخسارہ رسول کے مدار اندر سے رکھے گیا, اناجی کا یا خیر المرسلین حبیبوں کا مقبول اور رسول کا ضائعو. اے نانا حبیبوں کا مقتول, اب آپ کی خدمت میں پرساز کر رہا ہوں, یہ سنانی لے کے آیا ہوں. آپ کو شہید و نواسا قتل کر دیا گیا, اور آپ کی نسل کو دیکھ کیا, تیار و دیار ہوتی ہو یہاں ربنا تقبل منا سماعت و سامعین کرام جناب بانیان محترم سے قبول فرما, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہماری اموات کو بخش دے, جنہیں بخش دے درجات عالی فرما. آدم ادریس قرآن دامن لباس سے متمسک رکھا, آرا سے بار بار مشرف فرما. آخر شفاعت محمد و آل محمد سے محروم نہ فرما. جہاں جہاں مومن و مومنات رہتے ہیں ان کے ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما. انہیں اور آفات سماویہ عارضیہ ہر طرح کی بلا وبا, بالخصوص یہ بارش کا جو سلسلہ ہے مالک اتنے رحم و کرم اور لطف و کرم کا ذریعہ قرار دے, خیر و غضب کا ذریعہ قرار نہ دے. اللہ عزاداری عزاداروں کی حفاظت فرما, ہم کو ہر بلا سماوی سے محفوظ رکھ. تمام بلاؤں کا بالخصوص کورونا وائرس کا خاتمہ فرما. ہمارے امام قوم سے راضی و خوشنود فرما, تعلیم فرما, ظہور ان کو ناصر و شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ سے پڑھ کر الحاج دوبان درحمن صاحب, خانصہ بیگم, بسم اللہ بیگم, مرحومہ عسکری بیگم, الحاج مرزا شاہد حسین مرحوم, فاطمہ بیگم مرحومہ, مرزا قائم حسین, مرزا حیدر حسین, مرزا لیاقت علی. نام یاد نہ رہے تو جتنوں کے نام لیے گئے ان کی ارواح کو ہدیہ کرتا ہوں, اتنا کرتے کافی. سینڈ کرنا جی, پکڑیں.